الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين ثم آمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم پارہ نمبر 4 شروع کریں گے۔ پارہ نمبر 4 کی جو شخصیت ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور 3 پارے اس سے پہلے ہم نے مکمل کیے الحمدللہ۔ 3 صحابہ کو ڈسکس کیا، کان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، اور آج انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور صحابہ کو کیوں ڈسکس کر رہے ساتھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جو کام انہوں نے کیے وہ میں اور آپ بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بھی راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ مومنو، جب تک ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہوں اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی سب چیزیں حلال تھی بجز ان کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افطرا کرے تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت، جس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ کہو کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ کہو کہ اہل کتاب تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود یہ کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو، ٹیڑھ پن نکالتے ہو، کمی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کا کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔ یہ رکوع نمبر 1 ہے، پارہ نمبر 4، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے میرے اور آپ کے لیے عمل کے پوائنٹس بتائے۔ پہلی چیز، آیت شروع ہوتی ہے لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کب تک نہیں پہنچ سکتے؟ جب تک تم وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو، جس سے تمہیں محبت ہو۔ آج میں نے اور آپ نے اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کی جو بھی پسندیدہ چیزیں تھیں انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، انہوں نے فوراً اللہ کے راستے میں دے دی۔ کوئی پیچھے ہٹ کے نہیں دیکھا ہم یہ کیوں خرچ کریں، اس سے ہمارا مالی نقصان ہو جائے گا۔ سب نے اللہ کے راستے میں جو جو آیا نا انہوں نے اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ مجھے اور آپ کو کیا پسند ہے؟
مجھے خود بہتر پتا ہے اپنے بارے میں، اور آپ میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں بہتر پتا ہے. تو ہم نے آج نیکی تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے اپنی اپنی پسند کی چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. جیسے کوئی جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی برائی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کوئی اپنی عادت بھی ہو سکتی ہے جس کا پتہ ہے کہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑنا ہے. کس کے لیے؟ رب العالمین کی رضا کے لیے. کوئی سوٹ بھی ہو سکتا ہے کپڑوں کا ہے، کوئی جوتا بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہم اپنے بارے میں بہتر جانتے تو ہم نے وہ کیا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں دینا ہے. میں یہ آپ سے کہلوانا چاہتی ہوں. کیوں؟ آپ کے سامنے قرآن کھل چکا ہے الحمدللہ، اور مومن وہ ہوتا ہے جو قرآن کے ہر حکم پہ سمعنا و اطعنا کہنے والا ہوتا ہے. اب اس رکوع کی ہم نے شخصیت دیکھے، حضرت علی رضی اللہ کو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ نے نا اپنا سب کچھ قربان کیا اللہ کے راستے میں، کچھ بھی نہیں چھوڑا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا موقع ملا تو کس کے سپرد کی تھی آپ مانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ کے سپرد. انہوں نے سنبھالی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ خطرے کی بات ہے میں کیوں سنبھالوں، نبی نے کہہ دیا، حضرت علی رضی اللہ نے سمعنا و اطعنا. اور جب بالکل چھوٹے سے بچے تھے، آپ نے کتابوں میں کہانیاں پڑھی ہیں، کتابوں میں آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہے، لیکن آج ایک بار پھر سن لیتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرے مجمع میں اللہ کی طرف بلایا تو سب نے جھٹلایا، اور ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور وہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ بہت بہادر تھے، بہت بہادر. انہوں نے غزوات میں یہ کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے بے شمار قربانیاں دی، اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے. اور ان کی زوجہ کا کیا نام تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کی طرف سے حکم تھا، حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کرنا تھا، پیغام بھی گیا. اب مجھے بتائیں کہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے، والدین تو ویسے بھی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، خاص کر کے جو والد ہوتا ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی نے محبت نہیں کی، کسی نے نہیں کی. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ جاتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے، دروازے تک آتے. جتنی محبت کرتا ہو والد، کیا ایسا کرتے ہیں آج کے دور میں؟ اتنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کرتے ہیں بہت، لیکن اتنا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے، دروازے پہ جاتے، ہاتھ سے پکڑتے، ماتھا چومتے، اپنی چادر بچھاتے اور اپنی بیٹی کو بٹھاتے. یہ محبت تھی. لیکن وہی بیٹی جب گھر کے کام کاج کرتی تھی نا تو اسی بیٹی کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوتے تھے، چکی پیس پیس کے، پاؤں پہ چھالے تھے مشکیزیں لا لا کے، ہر ایک چیز. اب جب حضرت علی رضی اللہ سے شادی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ کے اپنے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ضرورت کی چیزیں جو ان کی بنیادی ضرورت ہے اب آگے تھی نہیں، تو انہوں نے کیا حضرت علی رضی اللہ کے گھر بھیج دی حضرت فاطمہ رضی اللہ. وہاں سے ہم نے ایک دلیل قائم کر دی ہے کہ نبی نے بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، وہ جہیز نہیں ضرورت کی چیز تھی. صحیح ہے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ شادی کیسے کی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ بہت باکردار، بہت اعلیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محبت کرتا ہوں ان سے. کن سے؟ علی سے محبت کرتا ہوں، فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں. جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. لیکن شادی کیسے کی؟ نکاح ہوا، کچھ خواتین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو لیا اور حضرت علی رضی اللہ کے گھر چھوڑ کر آ گئی. ہم کہتی ہیں جب تک سج سنور کے گاڑیاں بارات اتنے لوگ ساتھ نہ آئیں تو شاید کہ ہماری بیٹی کی عزت میں فرق آ جاتا ہے. عزتیں ایسے نہیں ملا کرتی. عزتیں پانے کے لیے کیا چاہیے؟ کل ہم نے پڑھا تھا تو تعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت ذلت کا معیار کچھ اور ہے. تو اللہ کرے کہ جو ہماری بچیاں ہیں اللہ ان کو بھی ایسا ہی باحیا بنا دے. پھر اسی طرح ایک غزوے میں ایسا ہوا کہ ایک آپ کو پتہ ہے جب غزوہ شروع ہوتا ہے، میں عام الفاظ میں آپ کو اگر سمجھاؤں
تو جب غزوہ شروع کیا جاتا ہے تو پہلے نا ایک مسلمانوں کی طرف سے آتے ہیں مجاہد اور ایک کافر، اور ان کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد باقی. تو ایک بہت ظالم کافروں میں سے بہت ظالم، تو وہ آیا اور اس نے للکار کے کہا کہ مسلمانوں میں سے کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا، آ جائے. تو حضرت علی رضی اللہ بچے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ نے کہا میں جاؤں گا. اللہ کے رسول آپ علیہ السلام نے بٹھایا کہ علی بیٹھ جاؤ. پھر اس نے جب پھر للکارا نے کہنے لگا کوئی بھی نہیں ہے مسلمانوں میں سے جو میرا مقابلہ کر سکے. پھر حضرت علی رضی اللہ اٹھے، پھر آپ علیہ السلام نے ان کو بٹھا دیا. پھر اس نے جب پھر پکارا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی اور کہا کہ جو علی تم جا کے مقابلہ کرو. جب حضرت علی رضی اللہ آئے نا تو وہ شخص دیکھ کے ہنسنے لگا، کہنے لگا کیا مسلمانوں کے پاس تیرے سوا اور کوئی نہیں تھا جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا؟ تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تھے تو بہت صحیح، لیکن تمہارے لیے میں کافی تھا. ایک بچے تھے نا، میں تمہارے لیے کافی تھا. تو وہ بڑا ہنسنے لگا، کہنے لگا تم کیا میرا مقابلہ کرو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ نے فوراً اس پہ حملہ کیا اور اس کو اپنے قابو میں رکھ دیا، اس کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے سینے پہ پاؤں رکھا. وہ مکمل حضرت علی رضی اللہ کے قابو میں تھا. لیکن کیا ہوا کہ اس نے فوراً حضرت علی رضی اللہ کے منہ پر تھوک دیا. جب تھوکا نا تو حضرت علی رضی اللہ نے اس کو چھوڑا اور واپس آ گئی. صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے علی آپ نے اس کو قابو میں کیا ہوا تھا، آپ نے فوراً اس کا کیوں نہیں سر قلم کر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ میں اسے پہلے قتل کرتا تو بات اللہ کے دین کی تھی، اب اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تھا، تو اب اگر میں اسے قتل کرتا تو کہیں میں نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے تو نہیں، اسے میں نے اپنی انا کے لیے اپنی عزت کے لیے اسے نہیں مار دیا، تو میں اس لیے اسے چھوڑ کے آگے کہ اب بات میری اپنی ذات کی ہے. یہ ان صحابہ کے اندر خصوصیات تھی، یہ ان صحابہ کے اندر خوبیاں تھی. جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے میرے اور آپ کے منہ پہ تالے لگ جاتے ہیں، ہم نہیں بات کر پاتے، لیکن جب میری اور آپ کی اپنی ذات کی بات آتی ہے تو ہمیں ہزاروں باتیں آتی ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو بیچ دینا ہے. کیا میری ذات، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لانا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اپنی ذات کی تھی، بڑھیا نے ان پہ کوڑا کرکٹ پھینکا نا، کبھی بڑا بہت یاد بہت کیا ہوا ہے، کبھی محسوس کر کے دیکھیں آپ چل رہے ہو کوئی اوپر سے آپ پہ کچھ پھینک دے، برداشت کریں گے؟ کوئی اوئے کہہ دے تو میں اور آپ نہیں برداشت کرتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ذات کی تھی، کچھ نہیں بولا، اس کی عیادت کو چلے گئے. جب کافروں نے اونٹ کی اوجڑی آپ علیہ السلام پہ رکھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ بھاگتی ہوئی آئی، اپنے باپ کے کندھے سے وہ ہٹائے، آپ علیہ السلام کچھ نہیں بولے. جب آپ علیہ السلام کو کذاب کہا گیا، نعوذ باللہ، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، آپ علیہ السلام نہیں بولے. کب تلوار اٹھائی؟ جب بات اللہ کے دین کی آئی. میرے اور آپ کا اور صحابہ میں فرق یہی ہے کہ وہ اٹھے جب بات اللہ کے دین کی تھی، میں اور آپ اٹھتے ہیں جب بات ہماری ذات کی ہوتی ہے. تو آج ہم نے سب سے زیادہ محبت ہم اپنے نفس سے کرتے ہیں، ہم اپنی جان سے کرتے ہیں. اس چیز کو آپ مانیں گے، تسلیم کریں گے. سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے زیادہ ہے، اولاد سے سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنی جان سے ہوتی ہے، اپنے نفس سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آپ بھی ہیں، آپ کا کوئی بچہ بھی ہے، تو اس میں سے آپ چوز کر لیں کس کی روح قبض کریں. تو ایمان سے بتائیے گا، اپنے لیے کہیں گے نہیں نہیں میں بچی نہیں آواندہ اس نہیں ہے، ٹھیک ہے ہو جائے. تو کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ذات کو چھوڑ دیا. تو میں نے اور آپ نے آج لن تنالوا البر حتى تنفقوا میں مجھے اور آپ کو جس چیز سے محبت اور سب سے زیادہ نفس کو، تو میں نے اور آپ نے نفس کو کچلنا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہوئی تھی، جنت تک کیسے پہنچے؟ فرمایا ایک پاؤں اپنے نفس پہ رکھ لو، دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا. سب سے بڑی رکاوٹ نفس ہے. شیطان تو بند ہے آج کل، پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں غیبت، کہیں نہ کہیں برائی کر ہی لیتے. کیوں؟ ہمارے ساتھ ہمارا نفس ہوتا ہے. تو میں نے اور آپ نے سب سے پہلے اپنے نفس کو دبانا ہے. اس نفس کی باتیں نہ سنا کریں، یہ نفس بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے. بعض دفعہ آپ کو ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا،
بعض دفعہ آپ کو اپنے اندر خود پسندی آ جاتی ہے کہ میں بڑی اچھی ہوں، باقی سارے خراب ہیں. تو یہ ساری چیزیں نفس کی برائیاں ہیں، ہم نے ان سب کو کچلنا ہے. کبھی کبھی انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ سارے میری تعریف کر رہے ہیں تو میں واقعی میں بڑی اچھی ہوں. یہ بھی یہاں پہ بھی نفس کو خوش نہیں ہونے دینا چاہیے. ایک بزرگ تھے تو وہ جا رہے تھے بازار میں، تو جب وہ نکلے تو ساتھ میں ان کا خادم بھی تھا، اور ہر بندہ نا، رمضان کا مہینہ تھا، ان کو آ کے سلام کرنے لگا، ان کے ہاتھ چومنے لگا، آپ اتنے نیک بندے، آپ یہ. خیر وہ آگے گئے نا تو انہوں نے جب دیکھا کہ سارے بڑی محبت کے ساتھ پیش آ رہے، ایک ریڑی لگی ہوئی تھی، انہوں نے ریڑی سے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال دی. رمضان کا مہینہ تھا، ریڑی اٹھائی، ریڑی سے کھجور اٹھائی، منہ میں ڈال دی. تو وہ سارے نا ان کو باتیں سنا، لیکن کہ یہ بڑا عالم بنا پھرتا ہے، حالت دیکھو رمضان کا مہینہ اور یہ سریعام کھجوریں کھا رہا ہے. وہاں سے گزر کے نا جب آگے گئے تو انہوں نے کھجور کھائی نہیں تھی، انہوں نے منہ سے نکالی اور پھینک دی. روزہ نہیں ٹوٹا تھا ان کا. خادم بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت جی یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگا اصل میں نا وہ سارے جب تعریف کر رہے تھے نا تو نفس بڑا خوش ہو رہا تھا، تو اس کو کچلنا بھی تو تھا نا. تو یقین کرو جب لوگوں نے باتیں سنائی نا تو میں جائے نماز میں جا کے بڑا رویا. اور اس دن جو عبادت کرنے کا مزہ آیا نا وہ تعریفیں سن کے نہیں مزہ آتا. آپ لوگ یہ نہ سوچا کریں کہ یہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں انہیں اپنے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرنی ہوتی. سب سے خطرناک، سب سے مشکل ترین جنگ ہوتی ہے اپنے آپ کو ہر طرح سے پاک کرنا. تو اپنے نفسوں کو پاک کریں. کبھی کبھی لوگ آپ کی تعریف بھی کریں گے، کبھی کبھی لوگ آپ پہ تنقید بھی کریں گے، کبھی ریاکاری بھی آ جائے گی. ہم نے اس سب میں نفس کو کچلنا ہے. اصل نیکی یہی ہے. باقی بھی چیزیں ہم نے اللہ کے راستے میں دینی ہے، لیکن اپنے نفس کو سیدھا رکھنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور نفس کی باتیں نہ مانا کریں. ٹھیک ہو گیا؟ ایک تو یہ چیز ہے اس رکوع میں ہم نے پڑھی. پھر اس کے بعد عمل کے جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آپ کو میں نے بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں یکسو ہو جانا، یک طرفہ ہو جانا، حنیف ہو جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ان کے لیے قرآن میں کیا آتا ہے؟ وہ حنیف تھے. حنیف تھے نا. حنیف کہتے ہیں کس کو؟ اصل میں ایک تو آپ جو اردو میں مطلب پڑھتے وہ ہوتا ہے یکسو، یک طرفہ ہو جانا، لیکن بہت پیاری بات ہے حنیف عربی میں اس کو کہتے ہیں جب ہوائیں مخالف سمت کو چلے. طوفان کا زور ایک طرف ہے، ہواؤں کا زور دوسری طرف ہو جائے. بات نہیں سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ جب پورا معاشرہ ایک طرف ہے، جب پورا معاشرہ ایک طرف تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم تھے. جب سارے مشرک تھے، سارے ستاروں کی عبادت کرتے تھے، سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے، سب دنیا پرستی میں ملوث تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا، انہوں نے طوفان کے ساتھ اپنے آپ کو بہایا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی سمت الگ کر دی. تو آج میرے اور آپ کے لیے بھی کیا ہے؟ ہر طرف طوفان ہے، بے حیائی کے طوفان ہیں، فتنوں کے طوفان ہیں. آج کل فیشن پرستی بہت زیادہ عام ہے، دنیا پرستی بہت عام ہو چکی ہے. تو میں نے اور آپ نے بھی کیا بننا ہے؟ یکسو، حنیف. لوگ جا رہے تو جدھر جاتے رہے نا. رواج کو ہم بڑی اہمیت دیتے، تو اب سے ہم نے رواج کو اہمیت نہیں دینا، اب سے ہم نے معاشرے کو اہمیت نہیں دینا. میں نے اور آپ نے یکسو ہو کے اللہ کے دین کی بات ماننی ہے. کوئی مانے اور یا نہ مانے، میں نے اور آپ نے ماننی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد صراط مستقیم، اللہ فرمانے صراط مستقیم پہ جو چل جاتا ہے نا وہ کامیاب ٹھہرایا جاتا ہے. اور صراط مستقیم پر کون چلے گا؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا. اور اللہ کو مضبوطی سے کیسے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسی قرآن ہے، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم اسے مضبوطی سے تھام لو، اللہ چھوڑیں گے نہیں. پھر سنت کو تھام لینا، یہ صراط مستقیم ہے. اور جب جب سیدھے راستے کی بات آتی ہے تو ہمیشہ ورڈ آیا صراط، سبیل نہیں آیا، طریق نہیں آیا. یہ اور چیزیں ایک بہت بڑی ان میں گہرائی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی تو رمضان کے بعد جب ہم بیٹھ کے قرآن سنیں گے پھر ہم ان الفاظ پہ مزید غور و فکر کریں گے. صحیح ہو کیا؟ اچھا جی، دوسرا رکوع ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ٹاپک لکھیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. جب بھی ایمان والوں کا تذکرہ آئے تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟
خوب کان لگانے ہیں، یا تو کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہوگا یا کسی چیز کی کا حکم دیا جا رہا ہوگا۔ فرمایا اللہ سے ڈرو۔ سبحان اللہ، یا اللہ کیسے ڈریں؟ فرمایا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے کسی نے کہا نا، یا امیر المؤمنین اتق اللہ، اے امیر المؤمنین اللہ سے ڈر جائیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا، میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، اللہ سے ڈر گیا ہوں۔ اللہ فرما رہے مجھ سے ڈرو۔ کس طرح ڈرو؟ جس طرح سے مجھ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے تم مجھ سے ڈرو۔ ہم نہیں ڈرتے اللہ سے، یقین جانے ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، ہم بندوں سے ڈر جاتے ہیں، ہم والدین سے ڈر جاتے ہیں، ہم رشتہ داروں سے ڈر جاتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ایک عام سی مثال، آپ پھر سوچیں گے یہ بار بار ہمیں انہی چیزوں میں کیوں لے کے جا رہی ہے؟ اس لیے لے کے جا رہی ہوں، آپ کا اللہ نے حکم دیا کہ آپ شادیاں سادگی سے کریں، اپنی استطاعت کے مطابق کریں، اور آپ نے بہت دھوم دھام سے کرنی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیوں لوگ کیا کہیں گے؟ تو پھر میں اور آپ اللہ سے ڈرے یا لوگوں سے؟ ہیں؟ لوگوں سے ڈرے نا۔ اللہ فرما رہے مجھ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ حق کا تو قاتی، جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے تم اس سے ویسے ڈر کے تو دیکھو۔ اور پتہ صحابہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے، صحابہ کے دلوں میں خشیت طاری ہوتی تھی، صحابہ اتنا ڈرا کرتے تھے نا اللہ سے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جب جہنم کا ذکر پڑھا نا تو اتنے رونے لگے، اتنے رونے لگے، اتنے رونے لگے، اور عرض کرنے لگے کاش ابو بکر تو ابو بکر نہ ہوتا، کاش ابو بکر تو درخت کا پتا ہوتا، خزاں آتی تو گر جاتا، تو گل سڑ جاتا، تجھ سے حساب نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا سورہ رحمان کی آیت نازل فرما دی، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ صحابہ ڈرا کرتے تھے اور بے انتہا ڈرا کرتے تھے۔ میں اور آپ نہیں ڈرتے، اور سچی بات ہے میں اور آپ نہیں ڈرتے، ورنہ جب شراب حرام ہوئی، آپ کو پتہ ہے شراب پہلے حلال تھی، پھر پہ در پہ اس کو نا حرام کیا گیا، تو صحابہ نے کیا کیا؟ اس دن کہتے جس دن شراب حرام ہوئی، بڑے بڑے مٹکے پیسے لگا کے خریدی ہوئی تھی نا، مفت تو نہیں خریدی ہوئی تھی، سارا بہا دیا، سارا بہا دیا، اور فرمایا کہ اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جس طرح پانی بہتا ہے، وہ مٹکے بھی توڑ دیے، وہ برتن بھی توڑ دیے۔ پچھلی بار ہم نے اسرائیل کی بات کی تھی کہ اب ہم نے اسرائیل کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی۔ مجھے نہیں پتا ہم میں سے کتنے لوگوں نے عمل کیا ہے، لیکن بہر کیا بات ہوئی تھی، اور پھر جو لوگ لے کے آئے تھے ان سے کہا تھا یہ استعمال نہ کریں، ہاں یہ پیسے لائی آتے نے یہ ختم ہونے دینا تھا، پھر اس تو بعد اگلی انہوں نے بھی شراب پہ پیسے لگائے ہوئے تھے۔ بات ایمان کی ہے، بات اللہ کے ڈر کی ہے۔ اگر اللہ کا ڈر آ جائے نا تو میں اور آپ بہت ساری برائیوں سے رک جاتے ہیں۔ اور سچی بات ہے کوئی مولوی، کوئی تقریر، کوئی بیان مجھے اور آپ کو بدلا نہیں سکتا جتنا اللہ کا ڈر بدلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے، اللہ سے دعا کیا کرے۔ اللہ فرما رہے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اللہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بہت بڑی نصیحت کر کے گئے کہ جب مرو تو میرے فرما بردار ہی بن کے مر جانا، میری نافرمانی میں ایسا نہ ہو کہ تمہاری روح قبض ہو جائے، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ بہت پیاری آیت ہے، اور یہ آیت مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا سارے مل کے، سبحان اللہ۔ اور کبھی کبھی جب ہم نے یہ آیت پڑھی تھی نا تو میری خواہش تھی دلی طور پہ، یا اللہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سارے مل کے اس قرآن کو سمجھ سکے۔ اور میں خواب دیکھا کرتی تھی، میرا یہ خواب ہوتا تھا یا اللہ آپ کوئی ایسا سبب کر دے کہ خواتین جمع ہو جائیں، انہیں میں یہ قرآن کے خزانے سمجھا سکوں جو میرے اوپر کھلے ہیں۔ اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد قبول کیا۔ اللہ فرما رہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟
قرآن ہے. دیکھیں نا جب ہم سارے مل کے تھامتے تو اس میں ایک الگ مزہ ہے. پڑھتے تو سارے گھر گھر اپنا بھی ہوتے ہیں لیکن نہیں وہ مزہ نہیں ہوتا جو سارے مل کے. اب دیکھیں نا آپ میں سے کوئی جب سارے گٹھے آتے ہیں تو کبھی کبھی کسی کی ہمت کم پڑ جاتی ہے, آج کون جائے, مجھ سے نہیں جایا جاتا, آج بارش ہے, آج مجھے روزہ. پھر جو ساتھ ہوتی ہے نا وہ آپ کہتے نہیں نہیں چلتے, کچھ نہیں ہوتا. تو ایک دوسرے کو ہمت دے رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور متفرق نہ ہو جانا, وَلَا تَفَرَّقُوا, اور فرقے میں نہ پڑ جانا, فرق نہ کرنا, الگ الگ نہ ہو جانا. اور افسوس کے ساتھ کہ آج امت بٹ گئی ہے, افسوس کے ساتھ کہ آج امت فرقہ بن گئی ہے. اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم فرقہ نہ بننا, تم فرق نہ کرنا. تو ان کو کیسے اکٹھا کرنا ہے, کیسے ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے کہ اپنے آپ کو جب میں اور آپ مسلمان بنا دیں گے, جب اپنے آپ کو فرما بردار بنا دیں گے, پھر ایک حکمت عملی کے ساتھ, ایک منظم طریقے کے ساتھ, پھر امت بھی جڑ جائے گی. اور خاص طور پر ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک ہم نے قرآن کا پیغام ضرور پہنچانا ہے. اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو, جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے, اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے. تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ آیت دیکھیں, جب آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک بھائی چارے کا معاہدہ قائم ہوا تھا. ایسا ہی ہوا تھا نا بھائی چارہ, ایک مہاجر میں سے اور ایک انصار میں سے. اللہ کے رسول نے ان کو بھائی بھائی بنایا تھا. اللہ فرما رہے کہ پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, اور اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے. اب دیکھیں کہ وہ تو چلے ان کی بات تھی, وہ تو ہوگی. قرآن آیا میرے اور آپ کے لیے. آج میرے اور آپ کے سامنے یہ قرآن کھل رہا ہے, تو کیا اس میں میرے اور آپ کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے نا؟ سچی بات بتائیں, کیا جب ہم قرآن سے جڑے نہیں تھے کیا ہمارے دل اس وقت ایک دوسرے پہ صاف ہوتے تھے؟ نہیں نہ ہوتے تھے. دشمن تھے نا ایک دوسرے کے, منہ پہ تو دوست تھے اور پیٹھ پیچھے دشمن تھے. باتیں کرتے تھے نا, اور جب قرآن کھلا تو ویسے اب بھی دل صاف ہیں کہ نہیں ہے نا صاف. یہ کس نے الفت ڈال دی دلوں میں؟ اللہ نے. یہ قرآن نہ ہوتا تو ایسے سارے مل بیٹھ کے بیٹھنے کی کبھی بھی, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا. شادیوں میں بھی جاتے ہیں ٹولیاں بنی ہوتی ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے کہ اس نے آپ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا. اللہ نے الفت ڈال دی. اللہ نے فرمایا یہ میری مہربانی تھی کہ تم آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے. سوچے ہمارے اندر کتنی برائیاں تھیں, اب بھی ہیں, لیکن اب الحمدللہ کوشش کر رہے نا. تو کتنی زیادہ برائیاں تھی, نمازیں نہیں تھی, قرآن نہیں تھا, چغلی تھی, غیبت تھی, حسد تھا, نفرت تھی. اللہ نے فرمایا تم آگ کے گھڑے کے قریب پہنچ چکے تھے, تو کیا کیا؟ اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اللہ نے تم پہ فضل کر دیا. اللہ نے تم کو قرآن کے سامنے بٹھا دیا. اسی طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ آیت آج میرے اور آپ کے لیے, یہ آیت ہر اس شخص کے لیے جو جب اس قرآن کو کھولے گا, جس تک جب زندگی کے جس موقع پر جس تک یہ بات پہنچے گی, یہ آیت اس کے لیے ہے. اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے. اللہ اکبر. جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے, یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو آج آپ سب پہ بڑا ہی پیار آ گیا. اللہ تعالیٰ آج آپ کو بڑی خوشخبریاں سنا رہے. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور جو برائی سے روکے. اور الحمدللہ آج کے دن کی میں مناسبت کروں تو ماشاءاللہ سے آپ سارے لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نہج پہ آپ دوسروں کو ضرور نیکی کا حکم دیتے, اور کہیں نہ بھی جائیں اپنے گھر میں اپنے کچن میں بیٹھ کے بچوں کو تو بتاتے ہی ہوں گے نا. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ آج آپ کی تعریف کرے اور فرما رہے یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں. کوئی اللہ نے نہیں فرمایا, کوئی فرمایا جس نے اچھے کپڑے پہنے ہو, جس کے پاس گاڑی ہو, بنگلہ ہو, جس کے پاس یہ ڈگری ہو, جو ڈاکٹر ہو, جو نہیں. فرمایا یہی لوگ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور ان کو برائی سے روکے. فرمایا یہی لوگ نجات والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے اور آخری سانس تک شامل فرما دے.
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیحت کرے, پہلے تعریف کی اب نصیحت کرے. فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے, جو الگ الگ ہو گئے, جن کے دلوں میں میل آ گئی, جن کے دلوں میں فرق آ گئے, اور احکام بین کے آنے, واضح احکام آ جانے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا. کیا پتہ چل رہا ہمیں؟ جب مجھے اور آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو ہم نے ہر ایک کا احترام کرنا ہے, ہم نے ہر ایک کی عزت کرنی ہے, ہم نے ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا. اللہ فرما رہے جو ہدایت آنے کے بعد, واضح احکامات آنے کے بعد ایسے کریں گے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا. اب میں نے اور آپ نے اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھنا ہے, کہیں ہمارے اندر یہ بات تو نہیں آ گئی, کہیں میرے اندر یہ بات تو نہیں آ گئی, کہیں میں نے کسی کو اپنے سے کمتر تو نہیں سمجھ لی. ایسے تو اللہ تعالیٰ آیات نہیں نہ بھیجتے, یہ اللہ کی طرف سے پیغامات ہوتے ہیں. تو اگر کہیں آ گئی ہے ہم نے فوراً سے توبہ کر کے اللہ کے حضور معافی مانگ کے ہم نے ایک دوسرے کو عزت بھی دینی ہے, محبت بھی دینی ہے, قدردانی بھی کرنی ہے انشاءاللہ. جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے, اور میں اکثر آپ لوگوں کو یہ مثال دیا کرتی تھی تفسیر کر, آج اللہ اکبر, آج وہ آیت بھی سامنے آ گئی. جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے منہ سیاہ ہوں گے, تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ کیا تم ایمان لا کر تم نے انکار کر دیا تھا؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو. اللہ اکبر. اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے. سبحان اللہ. اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. کچھ لوگوں کے منہ قیامت والے دن سفید ہوں گے, کچھ کے سیاہ ہوں گے. سفید کن کے ہوں گے؟ جو اللہ کی مان کر چلنے والے ہوں گے. اور سیاہ کس کے ہوں گے؟ جو شیطان کی مان کر چلنے والے ہوں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سفید چہرے والوں میں شامل فرمانا. آج کے سفید چہرے کس کام کے؟ اگر قیامت والے دن ہمارے چہرے سیاہ ہو کے کہاں جائیں گے؟ یا اللہ وہاں پہ کوئی بچنے کا ٹھکانہ نہیں ہے. آپ اپنے فضل سے, آپ اپنے رحمت سے ہمیں سفید چہرے والوں میں شامل فرمانا. اللہم بید وجوہنا, اے اللہ ہمارے چہروں کو سفید کرنا. یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ, جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. آمین یا رب العالمین. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں, یعنی حق کے ساتھ, جس طرح اس کا حق ہے. اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں لوگوں پر ظلم تو نہیں کرنا چاہتا نا. اگر اللہ تعالیٰ ظلم کرنا چاہتے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں کھول کر کیوں بتاتے؟ سبحان اللہ. اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. جب سب اللہ کا تو میں اور آپ کس کے؟ اللہ کے. میں نے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اور سب کاموں کا رجوع, سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. سب کاموں کا انجام, سب کاموں کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. ہم لوگوں سے بدلہ چاہتے ہیں. ہم جب کسی کے ساتھ نیکی کر لیتے تو ہم سمجھتے ہیں میں نے اس کے ساتھ نیکی کی, اس نے میرے ساتھ کیوں نہیں کی, میں اس کا نیکی کی تھا اس ماڑا کا نیکی کی. نہیں, میں نے اور آپ نے نیکی کرنی ہے, بندوں سے کوئی بدلہ نہیں مل سکتا, فقط رب العالمین کے لیے, فقط اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے. اب اگلی جو آیت ہے نا, اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس کی آپ ٹاپک لکھ لیں. پہلی, بہترین امت کا اعزاز مگر شرائط یا مشروط یا جو بھی لکھ لیں, بہترین امت کا اعزاز. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے, بہت بڑی ذمہ داری. اور مزے کی بات بتاؤں, جب اسی آیت کی تفسیر میں پہنچی تھی نا تو اسی دن مجھے نیند نہیں آئی تھی, اور میں نے بہت سوچا تھا یا اللہ آپ نے فرما دیا ہم کیسے لوگوں تک نیکی کا حکم پہنچائے. پھر ہم نے الحمدللہ اتوار کے اجتماع شروع کیے. پھر محسوس کیا کہ نہیں, ہفتے میں ایک دن ہم کبھی ایک جگہ جاتے, کبھی لوگوں کے دل نہیں بدل سکتے, پھر اس جگہ دوبارہ جانا ہی نہیں پڑتا. پھر الحمدللہ تفسیر کا شروع ہوا, پھر مدارس کا, اور اللہ کی بڑی رحمت ہے الحمدللہ. اللہ فرما رہے رکوع نمبر 3 ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اور اس آیت کو
انڈر لائن کر لیں، اس آیت کو کہیں لکھ کر اپنی دیوار کے سامنے رکھ لیں جہاں پہ آپ کا اکثر آنا جانا ہو، اور جب جب آپ اس آیت کو دیکھیں آپ کو اپنا مقصد حیات سمجھ آ جائے، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا مجھے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کون تم ہو خیر امہ، بہترین امت۔ ساس کہہ دے میری یہ والی بہو اچھی ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے، ماں باپ کہہ دیں میرا فلاں بچہ اچھا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، کوئی محلے والے تعریف کر لیں، کوئی استاد تعریف کر لے، کوئی ٹیچر تعریف کر لے تو مجھے اور آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تعریف کرے، فرمایا کن تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن تم بہترین بنو گے کیسے؟ ہو تو تم بہترین امت، لیکن تم بنو گے کیسے؟ جب تم کیا کرو گے؟ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یا رب العالمین لوگوں کے لیے نکل کے کیا کرے؟ فرمایا تم نیک کام کرنے کو کی دعوت دو، حکم دو، اور تم برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کام ہے میرا اور آپ کا انشاءاللہ، اور کرنا ہے نا آخری سانس تک زندگی کی۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، اب اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات فرما رہے ہیں، اگر وہ بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں، اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف سے کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تھوڑی سی تکلیف کے سوا، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی، یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں، اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے، یعنی مسکنت، محتاجی، یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے، یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قائم بھی ہیں، جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ اسلام قبول کر کے آئے تھے، ان کی تعریف ہو رہی ہے، یہ جو ایمان والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ بے شک اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ جہنم والے ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کان جو نافرمان کافر بھی آج کل دیکھا نا کتنی بڑی بڑی خیرات کریں، اللہ فرما رہے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنو، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدان نہ بنانا، اپنا دوست نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے، جو حسد ان کے سینوں میں مخفی ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں، دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دو ان سے کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، کل موتو بغیظکم، مرو اپنے غصے میں۔ کس کو؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، منافقین کو۔ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے، اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو، تمہیں کوئی اچھی چیز ملے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کے برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان
نہیں پہنچا سکے گا. یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے. اس رکوع میں میرے اور آپ کے لیے عمل کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں. حق پر قائم رہنا، انشاءاللہ عہد پر قائم رہنا ہے. رات کو اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور صرف عربی نہیں، اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے. رکوع نمبر 4 ہے. ٹاپک لکھیں، مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم سب کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بہ موقع متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اس وقت تم میں سے 2 جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے. بس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ تم شکر کرو. جب تم مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے؟ ہاں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتاً حملہ کریں تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا. اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں. اب 2 صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا ملا اس رکوع سے؟ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کی بات کی. اور ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جتنے بھی مشکل حالات آئیں ہم نے بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، حوصلے بلند رکھنے ہیں. اور اگر ظاہری اسباب نہ ہوں تو ہم نے ہمت نہیں نہ ہارنی. ہم یہ کہہ کے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی بلڈنگ نہیں ہے، ہم مدرسے کا آغاز کہاں پہ کریں، ہمارے پاس آگے بینچز نہیں ہے، ہم قرآن کہاں رکھیں گے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے. ہم نے یہ تو نہیں نہ دیکھنا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہم نے چلنا ہے. اور میں کہتی ہوں آپ کو اگر ایک درخت کے سائے کے نیچے مٹی پر بھی بیٹھ کر نا آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع ملے تو آپ اس کو بھی گنوائیں نہیں، ضائع نہیں کریں. یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. اور مجھے بڑی خوبصورت بات، جب میں نے آغاز کیا مدرسے کا، اوپر جو ہم نے دریک میں آغاز کیا تو میری بات ہو رہی تھی میری ایک استاذہ سے، تو کہتی ہے میں بہت خوش ہوئی ہوں، بہت خوش ہوئی ہوں اس لیے کہ تم نے آغاز کیا. اکثر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت بڑا افتتاح کریں گے، بڑا سٹیج سجے گا، مائک آئے گا، ڈائس آئے گا، لوگ اکٹھے ہوں گے، ہمارے پاس بلڈنگ ہوگی، یہ ہوگا یہ ہوگا، تو آغاز ہوگا. تو ایسے آغاز نہیں ہوا کرتی. آپ پہلے آغاز کریں تو چیزیں آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں. اور اس پر پہلی بار ہوا، پہلی بار ہم نے یہ چٹائیاں اپنے لیے تنظیم سے، اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پہلی بار یہ جب فنکشن ہو اس کے بعد پہلی مرتبہ ہم نے اپنے مائک کا بندوبست کیا. اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے پاس ایک ہی چیز تھی، ایک قرآن تھا، اور کوئی گھر سے چٹائی دے ہی دیتا تھا الحمدللہ. اور جن گھروں میں بھی ہم نے کھولا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، بہت تعاون کیا الحمدللہ. اور ایک ایک بندے کا مجھے پتہ ہے، مجھے یاد ہے، مجھے بھولے نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے الحمدللہ بہت ساری چیزیں عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے لوگ دیے، اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں کی. تو اگر میں اور آپ دیکھتے رہتے، بیٹھتے رہتے کہ نہیں پہلے بلڈنگ بنے پھر ہم شروع کریں پہلے یہ، تو کیا ہم اکٹھے ہو سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے ہم نے آگے بھی نہیں گھبرانا، اور انشاءاللہ ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے حوصلوں کو بلند رکھنے. آگے ہے رکوع نمبر 5.